بسم اللہ الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام لقد علق بنیات هذا الانسان بضعة هي اعجب ما فیہ ذلك القلب۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی ایک طریقہ عمل کا نام ہے۔ انسان جب کسی کام کو کرتا ہے تو کام کو کرنے کے لیے اس کے طریقہ کار کہ کس طریقے سے اس کام کو انجام دیا جائے اس پہ غور کرتا ہے۔ کس طریقے سے اس پروجیکٹ کو پورا کریں گے، اس کام کو کریں گے تو یہ زیادہ مفید ہوگا اور جلدی ہم نتیجے تک پہنچیں گے یا حتماً نتیجے تک پہنچیں گے۔ جو بہترین طریقہ کار ہوتا ہے، جو بہترین کام کا طریقہ ہوتا ہے، انسان اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر زندگی کی یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کے لیے ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک اچھے طریقہ کار کو ہم اپنائیں تاکہ بہترین طریقے سے، مکمل طریقے سے کام انجام پائے، تو انسان کو اپنی پوری زندگی گزارنے کے لیے، پوری زندگی اس طریقہ کار کو اپنانے کے لیے اس بات پہ فکر کرنی ہوگی کہ زندگی کے لیے کون سا بہترین طریقہ کار ہے، اور جو زندگی کے لیے بہترین طریقہ کار ہے وہی سسٹم ہے، وہی زندگی گزارنے کا نظام ہے، اور اسی کا دوسرا نام تقوی پروردگار۔ تقوی پروردگار ہی وہ نظام ہے، وہ سسٹم ہے، وہ طریقہ کار ہے، وہ کام کا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کے مقصد تک حتماً پہنچے گا۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے میں گارنٹی موجود ہے۔ انسان کے جو اپنے بنائے ہوئے مقصد ہیں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا ہے، اس لیے کہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے مقصد بعض اوقات انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ انسان کے اپنے بنائے ہوئے مقصد بعض اوقات انسان کے لیے واقعی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ نہ پہنچے، بعض اوقات ممکن نہیں ہوتے کہ انسان وہاں تک پہنچے، بعض اوقات وہ مقصد انسان کے امکان سے بہت بڑا ہوتا ہے، یا اس مقصد کی انسان کی زندگی میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، بس یہ جذبات اور ظواہر کی بنیاد پہ ہم ان کو اپنا لیتے ہیں۔ تقوی پروردگار اس سسٹم کا نام ہے۔ دیکھیں کتنی بہتری پائی جاتی ہے اس میں، کہ جو انسان کی واہیات اور بیکار قسم کی خواہشیں ہوتی ہیں سامنے، تقوی پروردگار ان خواہشات کو نظر انداز کرتے ہوئے جو زندگی کا ایکچول اور واقعی مقصد ہے وہاں تک پہنچاتا ہے۔ یہ فالتو اور بیکار کی خواہشات کو پورا کرنا یہ تقوی پروردگار کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کچھ بھی انسان کے دل میں آ گیا سب کچھ پورا نہیں کرے گا۔ کہاں پہنچائے گا؟ جو انسان کا واقعی مقصد ہے۔ آئیے اس کے بعد قرآن مجید سورہ مومنون کی روشنی میں عبرتوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اب تک مومنین سے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ سارے وہ صفات، وہ کوالٹیز، وہ نیکیاں ہیں کہ جو بیان کیے گئے ہیں، یہ مومنین کے لیے، مومنین سے متعلق ہے۔ لیکن یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ صرف ان پہ اثر کریں گے کہ جس کے اندر کسی حد تک بیداری اور آگاہی، یعنی تھوڑا بہت علم، تھوڑی بہت بیداری پائی جاتی ہو۔ لیکن اگر کسی کے اندر بالکل بیداری نہ ہو تو یہ اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ مثلا ایک گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، اگر اس کے اندر صلاحیت ہے، آپ نے دھکا دیا تو سٹارٹ ہو جائے گی، لیکن اگر اس کے اندر چلنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے تو آپ لاکھ دھکا دیے جائیے، وہ سٹارٹ نہیں ہونے والی۔ اس کے اندر انجن ہی نہیں ہے، انجن ہے تو بیٹھ گیا ہے، تیل نہیں ہے، کوئی ایسی پرابلم ہے کہ اس کے اندر سٹارٹ ہونے کی صلاحیت نہیں۔ اگر صلاحیت ہے تو وہ دھکے سے سٹارٹ ہو جائے گی، سیلف خراب ہو گیا، دھکا دے دیا، سٹارٹ ہو گئی۔ لیکن اگر کسی کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر یعنی ہر انسان کے لیے جہاں پہ ایک ایکسٹرنل نظام ہے وہیں اس کے اندر ایک انٹرنل نظام و صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ جب تک یہ انٹرنل صلاحیت نہیں ہوگی اس وقت تک ایکسٹرنل سسٹم اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔
یہ سارے جو صفات اور جو باتیں بتائی گئی ہیں یہ ان کے لیے بتائی گئی ہیں کہ جن کے یہاں انٹرنل صلاحیت پائی جاتی ہے. جن کے یہاں انٹرنل صلاحیت نہیں پائی جاتی تھی وہ رسول کے سامنے رہ کے بھی کچھ حاصل نہیں کر پائے, امام علی کے زمانے میں رہ کے بھی حاصل نہیں کر پائے. اور اس طرح کے لوگ آج بھی مراجع پہ, علماء پہ اعتراض تو کرتے ہیں, کچھ لے نہیں پاتے. بجائے اس کے کہ وہ لینے کی کوشش کریں وہ عیب ڈھونڈتے ہیں, خوب کیا پرابلم ہے, کیا کمی ہے, کیا نقص ہے. بجائے اس کے کہ اپنے عیب ڈھونڈیں, جن سے ان کو لینا ہے دین ان کے عیب ڈھونڈتے ہیں کہ کچھ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں صلاحیت نہیں پائی جاتی. اب وہ اس کی تفصیلات ہے, دل مردہ و فلاں فلاں, وہ تفصیلات میں نہیں جانا, وہ ہمارے موضوع سے باہر ہے. لہٰذا جب تک ان کے یہاں آگاہی نہیں پائی جائے گی, جب تک ان کے یہاں بیداری نہیں پائی جائے گی, اس وقت تک یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ کون لوگ ہیں جن کے یہاں آگاہی نہیں پائی جائے گی؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں جہالت ہے. قرآن مجید نے کہا کہ جن کے دلوں میں جہالت ہے اور بے خبری ہے, یہ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے, ان کا راستہ بربادی کا راستہ ہے. لہٰذا جن کے دل میں جہالت و بے خبری ہے یہ ڈوبے ہوئے ہیں, یہ سوئے ہوئے ہیں, یہ غافل لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نامہ اعمال پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں, اس کے بارے میں فکر نہیں کرتے ہیں, نامہ اعمال کو بھلا دیا انہوں نے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روز حساب کو, حساب و کتاب کے دن کو بھلا دیا ہے. یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سزا و جزا کی باتوں کو بھلا دیا ہے. قرآن مجید میں خداوند متعال نے جو وعدہ اور وعید کیا ہے ان کو انہوں نے بھلا دیا ہے. یہ ان ساری چیزوں سے بے خبر ہے, اور یہ جہالت اور یہ بے خبری ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ان کے سامنے یہ حقائق روشن ہو جائے. حقائق ایسا نہیں ہے کہ کسی کے سامنے ہے کسی کے سامنے نہیں, حقائق سب کے سامنے ہے. یہ روشنی ہے, یہ لائٹ جل رہی, سب کے لیے ہے, سب کے لیے برابر ہے. سورج نکلتا ہے, دھوپ سب کے لیے ہوتی ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کی آنکھ کام کرنا بند کر دے, پاور کم ہو جائے, خدا نخواستہ اندھا ہو جائے, تو یہ روشنی اس کے لیے مفید نہیں. انٹرنل صلاحیت نہ ہو تو ایکسٹرنل چیزیں, باہری چیزیں فائدہ نہیں پہنچاتی. حقائق سب کے لیے ہے, سب کے لیے کلیئر ہے, لیکن جس کے یہاں صلاحیت ہوتی ہے اس کو روز روشن کی طرح حقائق دکھتے. جس کے یہاں صلاحیت نہیں ہوتی کہتے ارے کیسے, اتنے تو مسائل چل رہے ہیں, اتنے گنجلا کے ہیں, یہ ہے یہ آج کے زمانے میں اتنی پارٹیاں ہیں, اتنی باتیں ہیں, اتنی ساری چیزیں, کیسے اس میں ہم حق کو ڈھونڈیں. بالآخر اسی زمانے میں وہ لوگ ہیں کہ جو حق کو ڈھونڈ لیتے. اپنے اندر کی صلاحیت کو ہم بڑھائیں, صلاحیت اپنے اندر جو ہے اس کو اور اس میں اضافہ کریں, تو یہ باہری چیزیں خود بخود ہمارے لیے کلیئر اور واضح ہونے لگیں گی. لیکن جن کے یہاں جہالت ہے, جن کے یہاں جہالت کا اندھیرا ہے یا جہالت کا اندھاپن ہے, وہ ان حقائق کو نہیں پہچان سکتے اور ان حقائق تک نہیں پہنچ سکتے. اس کا ایک ریزن اور قرآن بتاتا ہے کہ ان کے پاس ان کے علاوہ دوسرے اعمال ہیں کہ جن کو وہ انجام دے رہے ہیں. یہ جو دین نے نظام و سسٹم دیا ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس دوسرے اعمال ہیں, ان کو انجام دے رہے ہیں. ان دوسرے اعمال نے ان کو اتنا بزی کر لیا ہے, اتنا مصروف کر لیا ہے کہ وہ دین تک نہیں پہنچ پا رہے. وہ دوسرے اعمال کبھی ان کے ایگو سے متعلق ہوتے ہیں, کبھی ان کی مادی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں, کبھی ان کے کلچر سے متعلق ہوتے ہیں, کبھی ان کی واہواہی سے متعلق ہوتے ہیں, کبھی شہرت سے متعلق ہوتے ہیں, کبھی عہدے سے, کبھی مادیات سے. ان ساری چیزوں میں اتنا ڈوب گئے ہیں کہ روحانیت کی طرف سوچنے کی ان کو فرصت ہی نہیں. ہم حساب کریں اپنا, ایک دن کا حساب کریں, شام کو بیٹھیں اور سوچیں کہ صبح سے شام تک ہم نے کتنا مادیات, ظواہرات, ظاہری زندگی لوگوں کو دکھانے, ان چیزوں پہ کتنا سوچا ہے اور کتنا کام کیا ہے, اور کتنا ہم نے مثلاً الہیات, خدا کی چیزیں, دین جیسے دینیات, ان ساری چیزوں پہ کتنی غور و فکر کی اور کوشش کی. دیکھیں کہ کتنا % ہم نے اپنا ٹائم ان دینی چیزوں کے لیے دیا. یہ دوسری چیز بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اگر کسی چیز کے لیے منع کیا جائے کہ مت کیجیے گا, وہ کیا حرج ہے, کوئی حرام تو نہیں ہے. حرام نہیں ہے تو ضروری تھوڑی کہ ہر وہ چیز جو حرام نہیں ہے اس کو انجام دیا جائے, بالخصوص ایسے موقع پہ کہ جب ایسی چیزوں کو دین میں شامل کیا جاتا ہے. وہ بے ذات ہی خود حرام نہیں ہے, لیکن اس کا دین میں شامل کرنا حرام. جو چیز دین میں نہیں ہو اس کو دین میں شامل کرنا حرام. بے ذات ہی ہو سکتا ہے حرام نہ ہو, لیکن اس کو دین کی حیثیت سے پیش کرنا, اس کا کسی کو حق نہیں, یہ جائز نہیں, یہ غلط ہے. اور اگر بالفرض وہ بھی مان لیا کہ مثلا حرام نہیں ہے,
تو انسان کے لیے اس لیے نقصان دہ ہوتی ہے کہ جب انسان مذہبی نام پہ کسی کام کو انجام دے لیتا ہے تو اس کے اندر جو خواہش ہوتی ہے مذہب کے لیے کچھ کرنے کی وہ پوری ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ دوسرا کام نہیں کرتا, کہتا نہیں ہم نے اب تو اپنی مذہبی ذمہ داری پوری کر لی. یا اگر زندگی میں ایک کام اضافی آئے گا تو ایک کام بہرحال کم ہو جائے گا. اگر حرام نہیں ہے ٹھیک ہے, لیکن جو ہمارے لیے واجبات ہیں پہلے وہ تو کمپلیٹ ہو. ابھی پہلے واجبات ہمارے پورے نہیں ہو رہے ہیں. وہ چیزیں کہ جو خوب حرام اگر نہیں ہے تو واجب بھی تو نہیں ہے, کیوں اتنا ضروری ہے اس کے لیے, پہلے دوسرے واجبات تو پورے کیے جائیں. لہٰذا اگر ہم اپنے آپ کو فالتو کاموں سے, واہیات کاموں سے, بیکار کاموں سے, لغو کاموں سے, ٹائم پاس کاموں سے, کام پہ جو لگا دیتے ہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو دین کے راستے کھلیں گے. لیکن جب اپنے آپ کو ان چیزوں میں بزی رکھیں گے تو دین کے راستے ہمارے لیے نہیں کھلیں گے, بند رہیں گے. ہم کو ایسا لگے گا کہ ہم دین کے لیے کوشش کریں لیکن کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہمیں ایسا لگے گا کہ دین کے راستے پہ چل رہے ہیں لیکن نہیں چل رہے ہیں, اس لیے کہ جو چیز ہم دین کے متعلق سوچ کے کر رہے ہیں یہ در واقع دین نہیں ہے. دین جیسی چیز ہے, ہمارا بنایا ہوا دین ہے, الہی دین نہیں ہے یہ. لہٰذا گراؤنڈ فگر پہ ان ساری چیزوں میں جب ہم کام کریں گے تب ہماری دینداری آگے کی طرف جائے گی. آئیے امیر بیان مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول کی جس میں آپ نے نہج البلاغہ کلمات قصار سلسلہ وار گفتگو ہو رہی ہے. مولا نے فرمایا ہے کہ انسان کے وجود میں سب سے زیادہ تعجب خیز وہ گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جو ایک رگ سے لٹکا دیا گیا. اور پھر مولا کہتے ہیں ذالک القلب, اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا نام قلب ہے. قلب جانتے ہیں, دل کو کہتے ہیں. البتہ خود دل کے بارے میں بحث ہے کہ جو دل ہم استعمال کرتے ہیں, دل چاہتا ہے اور دل یہ کہہ رہا ہے, وہ آیا یہی گوشت کا ٹکڑا ہے یا یہ گوشت کا ٹکڑا تعبیر ہے اور یہ دل خواہشات ہے, اور کیا ہے وہ اس پہ ایک تفصیلی گفتگو ہے. وہ خطبے کی چیز نہیں ہے کہ خطبے میں وہ ایک الگ کی چیز ہے. فی الحال یہ تعبیری ہے یا حقیقت ہے, دونوں اعتبار سے. ذالک القلب, اس کا نام قلب ہے, وہ ہمارا دل ہے. امام نے اس جگہ پہ جب یہ دل کو پیش کیا, پہلے پتہ ہے نا کہ کیا ہے یہ دل. اب امام دل سے متعلق کچھ اہم باتیں بتا رہے ہیں اور بہت اہم ہے, یعنی ایک ایک جملہ بہت تفصیلی ہے. ان چیزوں پہ ہم غور کریں. 12 کا کلمات قصار ہماری پوری زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے. ہفتے میں ایک جملہ ڈسکس ہوتا ہے. اگر ہم کوشش کریں, پریکٹس کریں ہر ہفتے اس ایک جملے پہ عمل کرنے کی, تو مہینے اور سال اور 2 سال میں ہم نانے کہاں پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ یہ امام علی کا پیغام ہے, یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں, ہم کوئی چیز نہیں. ہمارا صرف اتنا کام ہے کہ اس ممبر پہ آ کے پیغام اسلامی کو آپ تک پہنچائیں. ہم ذریعہ ہیں, وسیلہ ہیں, اس کے علاوہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن بات کس کی ہے؟ بات اسلام کی ہے. بات کس کی ہے؟ بات مولا کائنات کی ہے. بات علی ابن ابی طالب کی ہے. بات اس کی ہے کہ جس کے نام پہ ہم مخصوص ہیں, جس کی نسبت پہ ہم کو فخر ہے, جس کے نسبت پہ ہم کو فخر ہے, اس کی تعلیمات میں کتنا کمال ہوگا, ہمیں وہ اپنانا ہے. لہٰذا مولا دل سے متعلق کچھ باتیں پیش کر رہے ہیں, لیکن بہت عجیب ہے کہ یہاں پہ مولا نے انسان کے جو اخلاقی حالات ہیں ان پہ گفتگو کی ہے. جو انسان کے اندر اخلاقی تبدیلیاں ہیں, اخلاقی برائیاں ہیں, ان کو بھی پیش کیا ہے, اور جو اچھائیاں ہیں ان کو بھی پیش کیا ہے. اور ایسی صورت میں ان ساری چیزوں کو جو ہمارے یہاں اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں اس کا مرکز دل کو بتایا ہے کہ یہ ساری چیزیں, ان کا مرکز, ان کا سینٹر ہمارا دل, یہ قلب, یہ دل. اس کے بعد مولا کہنا شروع کرتے ہیں کہ اس میں حکمت کے سرچشمے بھی ہیں. حکمت کے لفظ سے آپ ناآشنا نہیں ہیں, آپ پہچانتے ہیں لفظ حکمت کو, ہم نے بارہا اس کی وضاحت کی. حکمت عملی جیسے وہ طریقہ کار کہ جو انسان کو کامیابی و فلاح و بہبود و اصلاح تک لے جائے. حکمت کوئی تفصیلی گفتگو ہے, وہ ہم پیش کر چکے ہیں, لہٰذا یہاں پہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اس میں حکمت کے سرچشمے بھی اسی دل میں حکمت کے سرچشمے بھی ہیں, اور اسی دل میں اس کی ضدیں بھی پائی جاتی ہیں, اس کے خلاف, یعنی حکمت کے خلاف چیزیں بھی اسی دل میں پائی جاتی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یہی وہ دل ہے کہ جو متضاد دو ایک دوسرے کی جو الٹی چیزیں ہیں ان کا دونوں کا مرکز ہے. البتہ خدا نے دونوں کا مرکز بنایا نہیں ہے,
یہ انسان کے اوپر ہے کہ انسان چاہے تو اپنے دل کو اچھائیوں کا مرکز بنا لے، حکمت پروردگار کا مرکز بنا لے، اور یہی انسان چاہے تو اپنے اسی دل کو برائیوں کا مرکز بنا لے۔ کیسے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کا دل چاہتا ہے کہ چلیں نماز پڑھیں، ایک آدمی دل چاہتا ہے کہ دعا پڑھیں، اور ایک آدمی دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا۔ ایک آدمی دوڑ کے جاتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے کہ ہم مثلاً جمعے میں شریک ہو جائیں، جماعت میں شریک ہو جائیں، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ نماز کے ٹائم مسجد میں ہوتے ہیں اور 10 منٹ پہلے سے پڑھ کے چلے بھی جاتے ہیں۔ دل ہے نا، ان کے پاس بھی دل ہے، ان کے پاس بھی دل ہے، لیکن اس دل کے پہلے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ دل آمادہ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کیا چاہے، وہ کیا پسند کرے۔ تو یہ جو دل کی خواہشات ہیں یہ انسان کی اپنی آمادگی، اپنی اخلاقی تربیت کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، متضاد۔ بعض اوقات الٹا، ایک آدمی دل چاہتا ہے نماز پڑھیں، دعا پڑھیں، ایک آدمی دل چاہتا ہے کہ مثلا ہم جائیں پکچر دیکھیں، چھوڑو نماز، نعوذ باللہ، پھر پڑھ لیں گے، پکچر ختم ہو جائے گی دیکھ پڑھ لیں گے، لیکن بڑی مشکل سے ٹکٹ ملا، پتہ نہیں دوبارہ ملے نہ ملے۔ نماز کا ٹائم تو وسیع ہے، ہاں واقعی استغفر اللہ، لیکن بہرحال بالفرض اگر کوئی ہے، یقیناً مومنین میں نہیں ہوگا، اگر کوئی خدا نخواستہ، تو یہ دل ہی تو ہے، یہ دل ہی ہے جو انسان کو متضاد چیزوں کی طرف، ایک دل اس طرف لے کے جا رہا ہے، ایک دل اس طرف لے کے جا رہا ہے۔ پھر جب دین میں آئیں تو دین کے مسائل میں بھی ایک مرتبہ دل چاہتا ہے کہ آؤ نماز پڑھیں، پھر دل چاہتا ہے کہ آؤ دعائیں پڑھیں، پھر دل چاہتا ہے کہ آؤ مومنین سے ملاقات کریں، پھر دل چاہتا ہے کہ آؤ حالات حاضرہ پہ دیکھیں کہ ہمارے دوسرے بھائیوں کے ساتھ کیا مسائل ہیں۔ یہ دل ہے کہ جو ہر طرف جا رہا ہے، اپنے ذریعہ معاش کو بھی دیکھ رہا ہے، فیملی کو بھی دیکھ رہا ہے، سوشل لائف کو بھی دیکھ رہا ہے، پولیٹیکل لائف کو بھی دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو مینیج کر رہا ہے۔ ایک دل یہ ہے کہ نہیں، وہ دعاؤں میں لگ گیا، ایک دعا ختم ہوئی دوسری دعا کے دل چاہ گیا، دوسری دعا ختم ہوئی تیسری دعا کے دل چاہ گیا، وہ ختم ہوئی چوتھی دعا کے دل چاہ گیا۔ دعائیں پڑھنا بے ذات ہی بری چیز نہیں ہے، لیکن دعاؤں میں اسلام کو یا اپنے آپ کو محدود کر لینا، یہ دعاؤں کا مس یوز ہے۔ یہ بھی دل غلط خواہش کر رہا ہے، یہ بھی دل رانگ ہے، غلط خواہش کر رہا ہے۔ مینیج کرنا چاہیے، بیلنس کرنا چاہیے ہر چیز میں۔ لہذا دل ہے کہ جو انسان کو مختلف طریقوں پہ اور مختلف راستوں پہ لے جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مولا نے ایک ایک چیز کی صورت پیش کی، ہم یہاں پہ ظاہراً آج صرف ترجمہ ہی پیش کر پائیں گے، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے وضاحت کی کوشش کریں گے، وہ بھی بہرحال مختصر۔ پہلی صورت مولا پیش کرتے ہیں کہ جب اسے امید کی جھلک نظر آتی ہے، کہیں سے امید محسوس ہوتی ہے، تو یہ طمع یعنی لالچ اس کو ذلیل کر دیتی ہے۔ امید سے لالچ وابستہ ہے نا، جب امید ہوتی ہے تو پھر لالچ آتی ہے امید کے نتیجے میں۔ اگر انسان کنٹرول کر لے تو الگ چیز، انشاءاللہ وضاحت میں ان چیزوں پہ گفتگو ہوگی۔ جب امید ہوتی ہے تو لالچ اس کو ذلیل کر دیتی ہے، اگر انسان غلط چیز کے لالچ کرے تو ذلیل ہو جاتا ہے۔ لالچ سے بڑی ایک چیز ہے جو اور بدتر ہے، جب یہی لالچ میں ہیجان پیدا ہوتا ہے اور لالچ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کے اندر حرص پیدا ہو جاتی ہے جو اس کو برباد کر دیتی ہے۔ لالچ ذلیل کرتی ہے، حرص برباد کر دیتی ہے۔ جب مایوسی، امید ہوئی تو اس کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے، لالچ ہوئی تو اس کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے، لالچ بڑھ جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، مایوسی ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یعنی مولا کچھ حالات دل کے بتا رہے ہیں اور ان کے جو نتائج ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور اس کا انسان کی اخلاقی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ جب مایوسی کا قبضہ ہوتا ہے اس پہ تو حسرت، مایوسی کی حالت میں حسرت، تعجب اس کو مار ڈالتا ہے۔ جب غصہ اس پہ طاری ہوتا ہے تو پھر غم کی شدت ہو جاتی ہے، غصے کی بنیاد پہ، اور پھر خود غصے میں بھی شدت ہو جاتی ہے، کیونکہ غصہ بعض اوقات خود غصے کو بڑھاتا ہے۔ تو جب اس پہ غصہ آتا ہے تو غم اور غصے میں شدت ہو جاتی ہے۔ جب یہ خوشحال ہوتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے نا، چلے خوش ہے، نہ لالچ ہے، نہ غصہ ہے، نہ غم ہے، نہ حسرت ہے، خوش نہیں، خوشحالی میں بھی ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ جب یہ خوشحال ہو جاتا ہے تو ایک احتیاط کے، جسے کہتے ہیں حفظ ما تقدم، شروع سے ہی پہلے سے ہی احتیاط کی جائے، پہلے سے ہی حفاظت کی جائے، اس کے تحت یہ اہم چیزوں کو بھول جاتا ہے، مین چیزوں کو، زندگی کی اصل چیزوں کو بھول جاتا ہے، کیونکہ ابھی چاہتا ہے اپنی اس خوشحالی کو باقی رکھیں، اس خوشحالی کو باقی رکھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ جب یہ خوف اس پہ طاری ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، تو ڈر کی حالت میں پھر انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، حالت احتیاط کی، احتیاط کریں تاکہ جس چیز کا ڈر ہے اس سے نقصان نہ ہو۔
تو احتیاط اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو انسان دوسری چیزوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے. تو جب اس کے اندر خوف ہوتا ہے تو احتیاط اس کو دوسری چیزوں سے غافل کر دیتی ہیں, الگ کر دیتی ہیں. جب ان حالات میں وسعت پیدا ہوتی ہے تو مکمل اس کے وجود میں ایک غفلت پیدا ہو جاتی ہے. اور غفلت معلوم ہے, غفلت یعنی خواب کی حالت, یعنی سونا, یعنی انسان کسی چیز سے بے خبر ہو جائے. جب انسان مال حاصل کر لیتا ہے تو بے نیازی, یعنی اب سمجھتا ہے کہ مال ہم کو مل گیا تو پاور مل گیا, پاور کی وجہ سے ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, یہ احساس اس کو سرکش بنا دیتا ہے. یہ احساس ہو جائے کہ ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, یہ اس کو سرکش بنا دیتا ہے. اور جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو جب اس کی بنیاد پہ فریاد کرتا ہے تو یہ فریاد اس کو رسوا کر دیتی ہے, ذلیل کر دیتی ہے. انسان کو فریاد بھی سوچ کے کرنا چاہیے, بعض اوقات نہ کرے تو اچھا ہے. اور جب انسان بھوک میں پریشان ہو جاتا ہے, بھوک زیادہ ہو جاتی ہے, تو ایک کمزوری ہے کہ جو اس کو بٹھا دیتی ہے. بھوک کی وجہ سے جو اس کے اندر ایک کمزوری پائی جاتی ہے, چاہے وہ جسم کے اعتبار سے کمزوری ہو, چاہے وہ فکر کے حساب سے ہو, یہ اس کو بٹھا دیتی ہے, یہ مقصد تک پہنچنے نہیں دیتی ہے. اور دوسری طرف سے جب ضرورت سے زیادہ پیٹ بھر جاتا ہے تو ایسے حالات میں شکم پوری, یعنی پیٹ بھرنے کے بھی اپنے نقصانات ہیں, یہ ان نقصانات میں مبتلا ہو جاتا ہے. بھوک ایک الگ پرابلم ہے, لمٹ سے زیادہ پیٹ کا بھر جانا الگ پرابلم ہے. آخر مولا کہتے ہیں کہ مختصر یہ کہ ہر کمی بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور ہر زیادتی بھی انسان کو تباہ کر دیتی ہے. یہ کچھ حالتیں ہیں کہ جس کو ہم نے آپ کے سامنے بعنوان ترجمہ وہ باتیں پیش کی کہ جو مولا نے کہا ہے. نہج البلاغہ میں یہ کلمات خصال موجود ہیں. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اگر خدا نے توفیق دی تو اگلے ہفتے سے ہم اس میں ایک ایک پوائنٹ پہ وضاحت کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کا اگر کچھ کلیئر نہ ہوا ہو تو ان کے لیے واضح ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ. وصولۃ الحیدریہ. والعصمت فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. والشجاعت الحسینیہ. والعبادت السجادیہ. والآثار الباقریہ. والمعثر الجعفریہ. والعلوم الکاظمیہ. والرضاء الرضویہ. والجود التقویہ. والنقاوة النقویہ. والہیبۃ العسکریہ. والغیبۃ الہیہ. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مذہبی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جو آنے والی 29
شوال المکرم ہے کہ بعض روایتوں کے حساب سے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت بعد سعادت کی تاریخ ہے۔ حضرت ابو طالب کی جن کا لقب محسن اسلام ہے، اسلام پہ احسان کرنے والا، یہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنے وجود کے ہر فائدے کو یا پورے وجود کو اسلام کے راستے میں پوری طریقے سے وقف کر دیا تھا۔ ہر زمانے میں اسلام کو ایک ابو طالب کی ضرورت ہے۔ یہ ایک پورا سسٹم ہے، انشاءاللہ یاد رہا تو خود اس محفل میں یا کبھی ہم اس کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ رسول کی تبلیغی ایکٹیویٹیز میں جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کا بڑا اہم رول ہے، لیکن وہ کیسے ہے، کیا ہے، کن شرائط کے حساب سے، وہ تفصیلی گفتگو ہے، اس کے خطبے میں گنجائش نہیں۔ لیکن بہرحال ہر زمانے میں اسلام کو ایک ابو طالب، کیوں ابو طالب نام نہیں رہ گیا اب، جتنی بھی شخصیات ہیں کبھی بھی ان شخصیات کو ایک پرسنل شخصیت کے عنوان سے نہ دیکھیں، یہ ایک شخص کے عنوان سے ہمارے سامنے نہیں ہے، بلکہ ایک کردار کے عنوان سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ایک شخص ہوتا ہے، کوئی نام ہوتا ہے، تو جب اس کا جسم مرتا ہے تو وہ بھی مر جاتا ہے، لیکن جب کردار ہوتا ہے تو کردار جسم کے ساتھ نہیں مرتا، جسم مر کے قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن کردار ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، قربانیاں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ یہ جو اتنی گزارش کی جاتی ہے، یہ کریں یہ کریں یہ کریں، یہ ساری گزارش جو اسلام کا نظام ہے، جو اسلام کا سسٹم ہے، جن چیزوں کی طرف اسلام دعوت دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کا کردار بناتی ہیں۔ اور لوگوں کو جن کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں اور ان باتوں کو چھوڑ کے اپنے مادیات کی طرف بھاگتے ہیں، بہت اچھا مکان بنا لیا، بہت اچھی گاڑی لے لی، بہت اچھا گھر بنا لیا، گھر میں ڈیکوریشن بہت اچھا ہے، فرنیچر بہت اچھا ہے، اس میں سے ایک چیز بھی انسان کو زندہ نہیں رکھتی ہے، ان میں سے کوئی چیز انسان کی شخصیت نہیں بناتی ہے، ان میں سے کوئی چیز انسان کا کردار نہیں بناتی ہے، بلکہ یہ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں ہی مر جاتی ہیں، بعض اوقات زندگی میں ان کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، انسان کو اس کی طرف بھاگنا چاہیے جو انسان کو زندہ رکھے، نہ اس کی طرف بھاگے کہ جس کو انسان زندہ رکھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو سنبھالنا، زندہ رکھنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ البتہ پھر وہی ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، میڈیم راستہ، ایسا نہ ہو کہ کل کو پھر ایک دم ہی دنیا سے قطع تعلق چلے گئے جنگل میں، نہیں، ایسا بھی نہیں۔ ہاں، یہ چیزیں ہماری ضروریات کی نہیں، جس حد تک ضروریات ہوں اس ضروریات کی حد تک ان کو اپنانا۔ بارہا جب بھی یہ بات آتی ہے تو ہم اس طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، لہٰذا ایک میڈیم لائف اور ایک میڈیم طریقے سے، اور اتنا وہ ہو کہ پھر وہ چیزیں انسان کے لیے ایشو نہ بن جائیں، وہ چیزیں انسان کے لیے بت نہ بن جائیں، وہ چیزیں انسان کے لیے کسی کام میں رکاوٹ نہ بن جائیں، وہ چیزیں انسان کو برباد نہ کر دیں، حق کے راستے سے موڑ نہ دیں، اتنی اس میں محبت نہ پیدا ہو جائے ان چیزوں سے۔ ان چیزوں سے بچتے ہوئے ایک نارمل لائف گزارنا بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنی زندگی اسی پہ وقف کیے جا رہا ہے تو یہ ابو طالب کی زندگی نہیں ہے۔ اور اگر اسلام کو دیکھیں تو جب بنیادی حالات میں جب اعلان اسلام ہوا ہے، چاہے وہ دعوت ذوالعشیرہ ہو، چاہے اس سے پہلے کے حالات ہوں، چاہے اس کے بعد کے حالات ہوں، چاہے وہ شیب ابو طالب ہو کہ جس میں ہر طرح کا سینکشن تھا۔ شیب ابو طالب پہ گفتگو ہوئی اپنے بیچ میں، آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا جن لوگوں نے سنا۔ ان حالات میں جو جناب ابو طالب کی قربانیاں ہیں، جو جناب ابو طالب کے خدمات ہیں، ان خدمات سے عالم اسلام انکار نہیں کر سکتا، بھلے ہی چاہے کفر کے فتوے لگتے رہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور ہم امت مسلمہ کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر کسی کو ایمان ابو طالب پہ شک ہے تو وہ تحقیق کرے، ریسرچ کرے، بے شک بہت ہی سہولیات سے ریسرچ کرے، بہت ہی اوپن مائنڈ سے، ان دلیلوں کو دیکھے جو دلیلیں نعوذ باللہ جناب ابو طالب کو کافر کہتی ہیں، ان دلیلوں کو دیکھے جو دلیلیں جناب ابو طالب کو مسلمان کہتی ہیں۔ تحقیق کرنے کے بعد پھر نتیجہ سامنے آتا ہے۔ سنی سنائی باتیں سب صحیح نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا جناب ابو طالب کی وہ خدمات ہیں کہ جناب ابو طالب جب کسی کو اسلام سے کوئی امید نہیں تھی مادی اعتبار سے، کسی کو اسلام کا فیوچر اچھا نہیں نظر آ رہا تھا،
ان حالات میں ابو طالب نے رسول اسلام اور اسلام کا سپورٹ کر کے بتا دیا کہ اب اس سے مضبوط دین ایمان کس کا ہوگا. حکومت اسلامی کے تشکیل پانے کے بعد ایمان لانا اور ہے، جب کفار قریش رسول پہ پتھر مارتے ہوں اس وقت ایمان لانا اور. یہ ایمان کی مضبوطی ہے، استحکام ہے. کبھی تو رسول کی آواز کو سننے پہ تیار نہیں ہے، رسول کا کلمہ کو سننے کو تیار نہیں ہے. ایسے حالات پہ رسول پہ نہ یہ کہ ایمان لانا، بلکہ رسول کا مکمل سپورٹ، ہر قدم پہ رسول کا سپورٹ. جناب ابو طالب کی وفات کے بعد مکہ رسول کے لیے تنگ ہو گیا تھا، رسول کو ہجرت کرنی پڑی جناب ابو طالب کے انتقال پہ. بہرحال ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ جن کے قصائد سے عالم اسلام کی تاریخ خالی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی. دوسری مناسبت، ایک ذیقعدہ جو جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. جن لوگوں نے اتباعت عالیات کی زیارت کی ہے وہ معصومہ قم کی شخصیت کو یقیناً پہچانتے ہوں گے. جناب معصومہ قم جہاں بھائی کا رشتہ اپنی جگہ، بھائی کی محبت اپنی جگہ، وہ سارے مسائل، لیکن خود معصومہ قم نے اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے خود بے نفس ہی کافی کوشش انجام دی ہے. اور الحمدللہ آج پوری دنیا میں معصومہ قم کا شہر اور حرم وہ مرکز ہے کہ جہاں سے پوری دنیا میں واقعی اسلام ناب محمدی کی تبلیغ ہو رہی ہے. اسلام ناب محمدی کو پہنچانا اور ہے، اور اسلام ناب محمدی کے ذریعے سے امریکائی اسلام کا مقابلہ کرنا اور ہے. یہ وہ مرکز ہے کہ جو حقیقی اسلام پہنچا بھی رہا ہے اور باطل اسلام کا مقابلہ بھی کر رہا ہے. یقیناً اس سے پہلے حوض علمیہ نجف ہمارا مرکز تھا، حکومتی حالات اور دوسرے حالات کی بنیاد پہ اس مرکز کو کمزور کیا گیا. حوض علمیہ جو اسلام کا اور تشیع کا مرکز ہوتا ہے، اس مرکز کو مضبوط و مستحکم دشمن برداشت نہیں کر سکتا. ورنہ آپ دیکھیں نا اس کی مضبوطی کی تو دلیل ہے کہ اتنا بڑا پروگرام پلاننگ کی گئی، سب کچھ کیا گیا اور ISIS کو عراق میں بھیجا گیا، اور ادھر ISIS عراق میں پہنچی اور آغا سستانی کا ایک فتویٰ کہ ان سے مقابلہ واجب کفائی ہے، اس نے ISIS کی کمر توڑ دی اور حکومت کو بچا لیا. یہ حوضے کا پاور ہے، پہچانے، یہ حوضے کی طاقت ہے، یہ عالم کی مرجع کی طاقت. اب کیوں دشمن چاہے گا کہ اس میں پاور ہو؟ دشمن اس کو کمزور کرنا چاہے گا. لیکن حوض علمیہ اگر مضبوط ہو، مرکز تشیع مرکز اسلام اگر مضبوط ہو تو دشمن کسی اعتبار سے دنیا کے کسی بھی شیعہ کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، بشرطے کہ وہ شیعہ اس حوض علمیہ سے وابستہ ہو. حتیٰ دشمن کسی بھی مسلمان پہ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا بشرطے کہ وہ اس مرکز سے منسلک ہو، اس سے رابطے میں. یہ طاقت ہے، پاور ہے. ایسے حالات میں کہ جب یہ طاقت نجف میں تھی اور الحمدللہ بہت اچھے اس سے چل رہی تھی، حکومتوں کے اوپر کام کیا گیا، اس کے خلاف فضا بنائی گئی، حوزے کو کمزور کیا گیا تاکہ تشیع کی طاقت کم ہو جائے. وہ پوری داستان ہے، ہم نے بعض موقع پہ آپ کے سامنے پیش بھی کی. ایسے حالات میں ہم کو کسی ایسی جگہ کی ضرورت تھی کہ جہاں پہ حوزہ آزاد سانس لے سکے، آزاد فضا میں جی سکے اور اپنے خیالات اور نظریات کو آزادی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر سکے. ایسے حالات میں کہ جب دوسری حکومتیں ہمارے لیے پناہ نہیں بن پائیں، صدام جیسے ملعون کی زیادتیاں اور مظالم نے حوزے کو تقریباً ختم کے کنارے پہ لا کے پہنچا دیا. جمہوریہ اسلامی ایران کی حکومت اور حکومت اسلامی اور حکومت آل محمد اور حکومت ولایت نے آ کے ہم کو وہ سپورٹ کیا کہ ایک مرتبہ حوزے نے پھر آزاد سانس لینی محسوس کی. اور پھر یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اسلام کا وہ محاذ قائم ہوا، وہ مقابلہ ہوا جو تاریخ میں اس کے پہلے اس کی مثال و نظیر نہیں ملتی ہے. دشمن کو اپنی پوری پالیسی چینج کرنی پڑی اس کی بنیاد پہ، اس لیے کہ یہ حوزہ آزاد ہو گیا، حوزہ مستقل ہو گیا، حوزہ مضبوط ہو گیا، مرجعیت مضبوط ہو گئی ہے. اگرچہ مرجعیت پہلے بھی مضبوط رہی. ہاں دیکھیں اتنی ساری کوششوں کے باوجود
آغا سستانی کے فتوے کا یہ اثر یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ مرجعیت کبھی کمزور نہیں ہوتی، اگرچہ دوسری طرف سے کوشش ہو رہی ہے اختلافات کی، اور دوسری اس سے ہم کمزور ہوتے ہیں، مرجعیت کمزور نہیں ہوتی، وہ ہماری اپنی پرابلم۔ تو بہرحال معصومہ قم کا حرم آج بھی، جیسا آپ نے زندگی میں تبلیغ اسلام کے لیے ایک مکمل مرکز تھی، آج آپ کا حرم تبلیغ اسلام کے لیے بہترین مرکز ہے۔ موجودہ حالات میں جو تبدیلی ہے، بہرحال بغداد میں بلاسٹ، اتنے لوگوں کا مرنا اور زخمی ہونا، سیریا میں موشک کا گرنا، اور اس کے بعد 2 شہروں میں، اور کتنی فیملیز، عورتیں، بالخصوص ایک نیو بورن بیبی، نوزاد بچہ وہ مر گیا۔ فوٹو ہے اس کا آن لائن، دیکھیں آپ، چھوٹا سا بچہ ہے، بچے ہوتے ہی پھول جیسے ہیں، اس میں وہ کہ جو بھی تازہ پیدا ہوا ہو۔ یہ مظالم، یہ داستان، سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ اسلام کہ جو ہمیشہ سے اپنے اور دوسروں کی سلامتی کی بات کرتا ہے، اس اسلام کے نام پہ یا اس اسلام کی بنیاد پہ اتنی بربادی کیوں؟ دونوں مشکل ہے۔ ادھر سے جو لوگ اسلام کے نام پہ زیادتی کر رہے ہیں وہ بھی غلطی، اور ادھر سے جو لوگ اسلام کے نام پہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں یہ بھی غلطی۔ در واقع ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کوئی چیز کسی سے کہی جائے، ایک آدمی آئے کسی سے کہے کہ تم چور ہو، وہ خاموش کھڑا رہے، تو دوسرا سننے والا کہے کہ ہاں انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس کا مطلب یہ قبول کر رہے ہیں کہ چور ہے۔ اسی طریقے سے اگر دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو اور باقی مسلمان خاموش رہیں، تو اس کا مطلب مسلمان اس قتل عام کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، قبول کر رہا ہے۔ کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اسلام کے نظام میں، اسلام کے سسٹم میں کیا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا نہیں ہے؟ اسلام اس مکمل سسٹم کا نام ہے کہ جس میں انسان کی زندگی کی ساری ضروریات کے قوانین موجود ہیں۔ تو یہ قانون کہاں گیا کہ جہاں انسان کا نفس محفوظ نہیں ہے، جہاں انسان کی جان محفوظ نہیں ہے؟ جب بھی آپ نیوز دیکھیے، وہاں بلاسٹ ہو گیا اتنے مر گئے، وہاں بلاسٹ ہو گیا اتنے مر گئے۔ اتنے تو اسلحے بھی برباد نہیں ہوتے جتنے افراد مرتے ہیں۔ کتنی سستی ہو گئی یہ جان! کیا اس کے باوجود عالم اسلام، مسلمان اس بات پہ فکر نہیں کرے گا کہ مسلمانوں کی جان اتنی سستی کیوں ہو رہی ہے؟ کیا یہ کلمہ توحید ہمارے لیے غلط ہے؟ نعوذ باللہ! کیا یہ رسالت پہ ایمان ہمارے لیے غلط ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو اس صحیح نے ہم کو صحیح راستہ کیا بتایا؟ اگر دشمن ایک طرف سے اس بات کا ذمہ دار ہے کہ ہم کو مار رہا ہے، تو دوسری طرف سے خاموش رہ کے اس کو برداشت کرنے والا بھی اتنا ہی ذمہ دار۔ کیوں اس کو برداشت کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ برداشت نہ کرتا تو دشمن کی اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ پہلے ہی مرحلے میں دشمن کو اپنے بیدار ہونے اور زندہ ہونے کا وہ ثبوت دے دو کہ دشمن دوبارہ ہمت نہ کرنے پائے۔ دشمن یک بارگی نہیں کرتا۔ اگر مسلمان قومیں، مسلمان امتیں واقعی اسلام ناب محمدی پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو دنیا میں کسی کی اوقات نہیں کہ جو مسلمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور جو امتیں عمل کر رہی ہیں آج کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ ان کی طرف اٹھا کے دیکھ لیں۔ ہم نے اس سے پہلے اس بات کو پیش کیا ہے، محسوس کریں آپ، وہ اسرائیل جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے، اس اسرائیل کو حزب اللہ نے ناک رگڑوا کے بتا دیا کہ تمہاری مادی طاقت اور ہے، ہماری ایمانی طاقت اور ہے۔ کاش مسلمان اپنے اندر اس ایمانی طاقت کو پیدا کر سکے۔ بیدار ہے ہم سب کے اندر، اسلام ناب محمدی پہ عمل کر کے دیکھیں۔ اپنے ذاتی فوائد، ذاتی چیز نہیں چھوڑ دیں کنارے، سسٹم ہے، نظام ہے کہ جو کہ در واقع نظام ولایت ہے، اپنے آپ کو نظام ولایت سے منسلک کر لیں، پھر دیکھیں اس کے کیا فوائد ہیں۔ ایک بہت عجیب چیز ہے کہ جو سننے میں آئی ہے، مسجد اقصیٰ سے کچھ 100 گز کے فاصلے پہ، شاید 200 گز کے فاصلے پہ اسرائیلی معبد یعنی عبادت کی جگہ بنا رہا ہے۔ اسرائیلی معبد کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ عبادت کی جائے۔ اسرائیلی اپنی عبادت کی جگہ بنا رہے ہیں، کہاں پہ؟ مسجد اقصیٰ سے 200 گز کے فاصلے پہ۔ 200 گز بہت زیادہ نہیں ہوتا، جو لوگ پہچانتے ہیں گز وہ محسوس کریں گے۔ 200 گز یعنی بس پاس میں، سامنے کہہ سکتے ہیں آپ۔ در واقع دیکھا جائے تو یہ مذہبی دہشت گردی ہے۔
در واقع دیکھا جائے تو مذہبی اعتبار سے یہ دہشت گردی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ زمین وہ زمین ہے کہ جو در واقع مسجد اقصیٰ کی زمینوں میں شمار ہوتی ہے۔ اب یہ کیسی عبادت گاہ ہے جو غصبی زمین پہ؟ ہم مسلمانوں کا یہی امتیاز ہے، ہمارا یہ فخر ہے کہ ہم اپنی عبادت گاہیں غصبی جگہوں پہ نہیں بناتے ہیں، اس لیے کہ وہ عبادت گاہ ہو ہی نہیں سکتی جو غصبی زمین پہ بن جائے۔ بہت صحیح۔ شکل عبادت گاہ تو ہو سکتی ہے، واقعی عبادت گاہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کے مذہب میں کیسا ایسے ہو گیا؟ مسلمانوں کی زمین، مسجد اقصیٰ کی زمین، دوسروں کی زمین، اس پہ آ کے اپنی عبادت گاہ بنا۔ لیکن بہرحال اگر ان کو غصب کا اتنا خیال ہوتا تو پورے ملک پہ غصب نہ کرتے۔ لیکن ایسے حالات میں بہرحال پھر وہی بات کی، ہماری بھی اپنی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے حالات میں آگے بڑھیں اور ان کو اس بات کی جرأت نہ پیدا ہونے دیں کہ وہ وہاں پہ، اس لیے کہ یہ ٹیسٹ ہے۔ اگر یہاں پہ مسلمان چپ رہا تو کل اور آگے بڑھیں گے، اور ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ہمارا قومی اور مذہبی سرمایہ مسجد اقصیٰ پہ بھی، جو ہمارا قبلہ اول ہے، وہ غلط قسم کا اگرچہ قبضہ ہے ایک طرح کا، لیکن اس کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جن کی شادیوں و مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پالنے والے ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔